میں جب سے بڑی ہوئی تھی میں نے اپنی آنکھوں پر ایک بڑا سا چشمہ دیکھا تھا۔ یہ چشمہ مجھے یاد دلاتا کہ میری نظر کمزور ہے۔ ہوش سنبھالا چچی سے پوچھنے لگی، چچی جان میں نے یہ چشمہ کیوں پہنا ہے؟ کیا بچپن سے میری نظر کمزور تھی؟ چچی کہتی کہ نہیں، تیری نظر تیرے کرتوتوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ چچی کی یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہ آتی۔ ایک بچی جس کی عمر صرف 12 سال ہو وہ ایسے کیا کرتوت کر سکتی ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو جائے؟ پھر چچی اکثر کہتی ہیں کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، تو بہت گنہگار ہے، تو نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چچی کی یہ باتیں سنتی تو میرا دل کانپ اٹھتا، میں دہل جاتی۔ چچی جان آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی، پریشان ہوتی کہ آخر میں نے کیا گناہ کیا کہ وہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ میری عمر 16-17 سال ہو گئی۔ اب تو مجھے محلے کی لڑکیاں بھی چشمش کہہ کر چھیڑنے لگیں، جبکہ جہاں بھی جاتی سب لوگ مجھ سے نظریں چرا لیتے، کوئی مجھ سے دوستی نہ کرتا، مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے بھی سب لوگ ہچکچاتے تھے۔ میں اس سب حرکتوں سے پریشان ہوتی، میرا دل چاہتا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ کچھ دن گزرے تو چچی میرے رشتے کی تلاش میں رہنے لگیں۔ چچا ان سے بار بار یہی کہتے کہ لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے، یہاں 16-17 سال کے بعد کوئی لڑکیوں کے رشتے نہیں مانگتا، سو تم اس کا رشتہ ڈھونڈنا ابھی سے شروع کر دو۔ چچی جان کو یہ بات بہت بری بھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے بڑے ہی پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حیران ہو گئی، چچی تو کبھی اس طرح مجھ سے محبت بھرے انداز میں بات نہیں کرتی تھیں، آج کیا ہو گیا کہ اتنی محبت لوٹا رہی ہیں؟ میں ان کے قریب بیٹھی تو کہنے لگیں تو میری بیٹیوں کی جیسی ہے۔ چچی نے مجھے پہلی بار سینے سے لگایا۔ کہتے ہیں نا کہ جب برا رویہ رکھنے والا انسان آپ کے ساتھ اچانک سے اچھا ہو جائے تو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی اچھی طریقے سے بات کیوں کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا دماغ الٹا تھا یا میں چچی کے بارے میں بدگمان تھی، بات صرف اتنی تھی کہ چچی کا اتنا اچھا رویہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چچی مجھ سے محبت کرتی، باتیں کرتی، بولیں کہ دیکھو بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، مجھ سے بچپن میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میں تمہارے بارے میں مخلص ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی وقت پر ہو جائے، پر تم ایک بات تو جانتی ہو نا؟ چچی مجھے بار بار پیار سے ایک ہی بات کہتی تھیں، دیکھو بیٹی ابھی تمہاری نظر کمزور ہے، تمہاری آنکھوں پر چشمہ لگا ہے جو تمہاری خوبصورتی پر داغ ہے، تمہاری نظر کمزور ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں پہلے تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد تم اپنے گھر بیاہ کر جاؤ، ورنہ تم تو جانتی ہو نا کہ میری بیٹی سائمہ کو کتنے تانے پڑتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھی بیاہ کر یہاں سے تو چلی جاؤ۔ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ تمہاری چچی بہت ظالم ہے، پر میری جان دنیا اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ میں نے تو تمہاری ایک طرح سے تربیت کی ہے، تم کو سکھایا ہے کہ سخت حالات میں کیسے رہنا ہے، تمہیں آگے جا کر میری یاد آئے گی۔ چچی جان شفقت سے بولیں۔ میں چچی جان میری نظر ٹھیک کیسے ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تو مجھ پہ چھوڑ دے۔ چچی کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ پر چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، آپ میرا علاج کروا دیں گی نا؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے گلے لگا لیا اور بولی، ہاں کیوں نہیں، میں ایسا علاج کروں گی تیرا کہ تیری نظر ایسی درست ہوگی کہ تجھے سب کچھ نظر آئے گا، دن میں تارے اور رات کو سورج۔ چچی نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل پھر سے کام کیا۔ چچی کیا مطلب ہے آپ کا؟ دن میں تارے نظر آنے کا مطلب تو مشکل حالات ہوتے ہیں نا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے نہیں میری بیٹی، دن میں تارے مطلب تمہیں اندھیرے میں بھی سب صاف نظر آئے گا اور روشنی میں تمہیں ہر طرح کی چیز نظر آئے گی۔ چچی باتیں بناتے ہوئے بول رہی تھیں، پر نہ جانے کیوں مجھے شک ہو گیا تھا۔ چچی کی نیت مجھے صاف نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب وہ بات کرتی تو ایسا لگتا کہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں، سو میں خاموش ہو گئی۔ چچی نے بھی مجھ سے خوب باتیں کی، کہا کہ کل میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ دوا دے گا، استعمال کرنا، 1 سال استعمال کرو گی تو تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ میں نے چچی کی بات مان لی۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ چلو اب میری چشمے سے جان چھوٹ جائے گی۔ شام کا وقت تھا، چچی مجھے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے میری نظر چیک کی، کہا کہ اسے فوراً اینک لگانے کی ضرورت ہے، یہ اینک جس نے پہن رکھی ہے اس کا نمبر کم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چچی نے مجھے اینک بھی لے کر دی اور پھر بولی، اب میں تیرے علاج کے لیے ایک خاص دوا لینے جا رہی ہوں، اس سے تجھے آرام آ جائے گا۔ یہ جو اینک ہے یہ تو اس لیے پہنتے ہیں کہ نظر مزید کمزور نہ ہو، اس دوا سے تیری جو نظر چلی گئی ہے وہ بھی واپس آ جائے گی۔ چچی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ وہ ایک تنگ سی گلی کے اندر گھس گئیں۔ یہاں پر ایک بھورے رنگ کے دروازے والا گھر تھا۔ چچی خود اس میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہا کہ تو باہر ہی رک، اگر کوئی یہاں سے آتا جاتا دکھائی دیا تو دروازے پر دستک دے دینا تاکہ میں باہر آ جاؤں، ویسے بھی یہ لوگ کچھ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ چچی یہ کہہ کر اندر چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ جن کی شہرت اتنی بری ہے چچی ان سے دوا لینے کیوں جا رہی ہیں۔ بہرحال جب وہ واپس آئیں تو بڑی خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کی شیشی تھی۔ بولیں کہ یہ ارکے گلاب ہے، اسے میں تجھے دوں گی تاکہ تو ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے۔ میں بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو اینک سے جان چھوٹ جائے گی،
रात सोने का वक्त था जब चची मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, मैं वो कतरे तुम्हारे पास लाई हूँ ताकि तुम्हारा इलाज कर सकूँ। ये कहकर चची ने मुझसे कहा कि तुम बेड पर लेट जाओ, वो कतरे मैं तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी। मैं बेखबरी में बेड पर लेटी। चची ने वही कतरे मेरी आंखों में डाल दिए, पर वो तो साफ फर के गुलाब लग रहा था। उससे मुझे आंखों में ठंडक महसूस हुई। अब जबकि मैंने कतरे डाल दिए तो चची ने मुझे वापस उठने का कहा। मैं उठ बैठी। चची ने मुझे एक बिस्किट खिलाया और उस पर से एक अजीब सा महलूल यानी शरबत भी पिला दिया। लग रहा था जैसे ये शरबत नहीं, कड़वा कुरेले का पानी हो। मैंने बड़ी मुश्किल से वो शरबत हलक से नीचे उतारा, मगर अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि चची का रवैया फिर से बदल गया। इन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा गुस्से से भर दिया और वहाँ से निकल कर चली गईं। मैं उनको देखती ही रह गई थी। मेरा दिल चाहा उनसे पूछूं कि क्या मुझे शरबत पिलाने की हद तक ही उन्हें मेरी फिक्र थी। अजीब बात थी, मैंने गिला शिकवा नहीं किया, करती भी कैसे। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। खुदा जाने कब मेरी आंख खुली। ये रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे अपना बहुत बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म में दर्द होता था, खासकर पेट इस तरह दुख रहा था जैसे किसी ने मुझे काट डाला हो। उस वक्त कोई मुझसे बात करने वाला, मेरी मदद करने वाला भी नहीं था। मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदलती रही, यहाँ तक कि फजर की आज़ान हो गई। मैं उठकर गुस्ल खाने में गई। महसूस हो रही थी पेट में बार बार इतना दर्द होता कि मुझे आंखों में आंसू आ जाते। नाश्ते का वक्त हुआ तो मैं पहले ही जाग चुकी थी, क्योंकि रात 7-8 बजे की सो रही थी। मैं फ़ौरन ही किचन में गई। जाकर देखा तो चची जान अभी उठी नहीं थी। मैं उनका इंतज़ार करने लगी कि वो कब आएँ और मैं उनसे नाश्ते का पूछूं। थोड़ी ही देर में चची किचन में आ गईं। मुझे देखकर हैरत से बोली, अरे तुम उठ गईं, कोई तकलीफ तो नहीं आई ना? नींद अच्छी पूरी कर ली मेरी बेटी ने? चची का रवैया एक बार फिर 180 के ज़ाविये से बदल चुका था, जबकि मैं पहले से भी ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये सब जो भी चची कर रही हैं इसका कोई मकसद तो ज़रूर है, वरना इतना अच्छा रवैया इन्होंने पूरी ज़िंदगी मुझसे नहीं रखा था। आज का दिन भी यूं ही गुजर गया। चची मुझसे कभी अच्छा रवैया रखती तो कभी बुरा। मैंने उनसे कोई बात नहीं पूछी, वो जैसा रखती मैं खुश रहती। शाम हुई तो चची एक बार फिर मेरे कमरे में आ गईं। आज चचा जान घर नहीं थे। मुझे आकर कहने लगीं, बेटी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे कमरे में ही चलो। यहाँ क्या करोगी, वैसे भी इस कमरे में बहुत सर्दी है। ये कहकर चची मुझे अपने कमरे में ले आई। का कमरा था, पर बताती चलूँ कि आज चचा घर नहीं थे, सो मुझे भी यहीं सोना था। चची ने रोशनी बंद कर दी और बोली, अंधेरा हो गया है, तुम आंखें मूंदो और सो जाओ। फिर अचानक चौंक कर बोली, अरे मैंने तुमको वो कतरे दर्द डालना और दवा पिलाना भूल ही गई हूँ। अगर ये नहीं पिलाऊंगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? ये कहकर चची फिर से दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ से काले रंग का शरबत और वो दूसरा कतरों वाला डब्बा लेकर आ गई। मेरी आंखों में कतरे डाले और सोने का कह दिया, बेटी मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। न जाने कौन सा पहर होगा जब मुझे लगा किसी ने मेरे पाँव को अपने हाथों में ले रखा हो। मैं तड़पने लगी, अपने हाथ पाँव हिलाने लगी, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथों की गिरफ्त रफ्ता रफ्ता मजबूत होती गई, यहाँ तक कि एक ठंडी सी चीज़ मेरे पेट पर लगी। मुझे शदीद तकलीफ महसूस हुई। उसके बाद मैं नींद की वजह से आंख नहीं खुल सकी। मुझे इस कदर गहरी नींद आ रही थी कि उस वक्त मुझे कोई पानी के तालाब में भी फेंक देता तो शायद मैं ना जाग पाती। यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह फिर वही मामला मेरे साथ हुआ। मेरी आंख खुली तो मुझे पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था, लगता था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। काफ़ी देर गुजर गई, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। आज का फिर वही मामूल था। मैं सुबह सवेरे जाग गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ढेर सारा पानी पीऊँ और अपने लिए कोई ना कोई खाना बनाकर खुद ही खा लूँ, पर उतने में चची जान फिर कमरे में दाखिल हुई। बोली कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी नज़र हमेशा के लिए ठीक हो गई है। तुम ऐनक उतार कर देखो, तुम्हें भी सभी कुछ साफ साफ नज़र आएगा। मैंने देखा, वाकई मेरी नज़र पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही थी, पर ऐसा क्यों था ये मैं नहीं जानती थी। आज तक चची ने मुझे ये सब जानने की इजाज़त भी नहीं दी थी। अगला दिन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से भरा हुआ एक अजीब काम किया था। मैं जानती थी कि चची मेरे लिए भलाई ही चाहती हैं, मेरी आंखों में कतरे डालती हैं ताकि मैं सो जाऊं, पर इत्तेफाकन ही मैंने ऐसा कर दिया कि वो जो अर्के गुलाब वाले कतरे चची ने मुझे अब दे रखे थे वो मुझसे गलती से गिर गए। यानी मैंने अर्के गुलाब वाली बोतल को पानी से भरकर रख दिया था, असल अर्के गुलाब गिर गया था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस सब के अलावा रात को चची मेरे कमरे में आई तो कहने लगी, बेटी तुम्हारा अर्के गुलाब कहाँ है? वो आंखों में डालकर लेट जाओ ताकि मैं तुमको ये दवा पिला दूँ। चची मुझे लेटकर दवा पीना बहुत अजीब लगता है, आप यहीं रख दो, मैं पी लूँगी। बेटी लाजमी पी लेना, ऐसा ना हो कि सारे दिनों की मेहनत ज़ाया जाए। ये कहकर चची कमरे से चली गई, जबकि मैंने अर्के गुलाब वाले कतरे भी अपने पास रख लिए। मगर मुझे डर लग रहा था
کہ اگر میں نے یہ قطرے اپنی آنکھوں میں ڈال دیے ہو جائے، کیونکہ میں ارک گلاب کی جگہ اپنے سے بنائے ہوئے پانی کے قطرے آنکھوں میں ڈالنے لگی تھی۔ پھر میں خاموش ہو گئی، سوچا کہ اگر ایک دن یہ سب نہیں کروں گی تو کون سا کوئی قیامت آ جائے گی۔ ایک دو دن میں چچی کو بھی بتا دوں گی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ ارک گلاب نیا لے کر دیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پر اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا جسے میں سمجھ نہیں سکی کہ سب کا مقصد کیا تھا۔ یہ صبح کے تقریباً 3 بجے ہوں گے جب مجھے اپنے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہیلا سا اندر داخل ہوا۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ میں چیختے چلاتے اپنے کمرے کی باہر والی طرف آ گئی۔ مجھے بھی ایک ہاتھ سا پورے کمرے میں گھومتا پھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے لگا یا شاید کوئی جن بھوت ہے جو مجھے ڈرانا چاہتا ہے، پر ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں تھا، وہ ایک انسان کے قد و قامت کی کوئی عورت لگ رہی تھی۔ میں باہر بھاگی، میں چچی کے کمرے کی طرف دوڑی کہ چچی مجھے بچا لو، میرے کمرے میں کوئی آ گیا ہے۔ چچی جب تک اٹھتی میں واپس اپنے کمرے تک آ گئی، مگر یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ وہاں چچی پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ چچی جان آپ یہاں؟ یہ عورت میرے کمرے میں گھس آئی ہے، نہ جانے کون۔ یہ عورت میرے کمرے میں گھس آئی ہے، نہ جانے کون ہے کیا ہے۔ میں نے اسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جس نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، اور چچی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہاں بیٹی، یہ تو دائی جان ہیں، یہ مجھے چیک کرنے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اور سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اتنی تو میری عمر بھی تھی کہ ان معاملات کو سمجھ سکوں۔ چچی کو بھلا 50 سال کی عمر میں دائی کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ضرور ہی ان کی کوئی جاننے والی تھی اور کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے چچی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید میں چچی کے شر سے بچ گئی ہوں، کیونکہ وہ روزانہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھیں، پر مجھے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ چچی نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ وہ دشمن تھیں پر دوست کے روپ میں میرے ساتھ اچھا کرنے کی صرف اور صرف اداکاری کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو ہسپتال میں چیک کروا دو، ایسا نہ ہو کہ اس مرد کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ انہوں نے مجھے جا کر چیک کرایا۔ چیک کرانے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ میں ان سے پوچھتی تو اپنا منہ پھیر لیتے۔ ان کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، حالانکہ وہ خود ہی کہتے تھے مجھے اولاد کی اتنی چاہ نہیں ہے جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اب اس محبت کو خدا جانے کیا ہوا تھا۔ میں ان سے جو بھی بات پوچھتی وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتے، یہاں تک کہ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ڈاکٹر نے آپ کو ایسا کیا بتایا کہ آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ پھر جو بات انہوں نے کہی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دیکھو میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، پر سچ ہے کہ دل بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کچھ عجیب طرح کا زخم لگایا گیا تھا، اس زخم کی وجہ سے تم بچے پیدا نہ تھا، اس زخم کی وجہ سے تم بچے پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا آپریشن نہیں ہوا، پر آپریشن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا وہ دن جب چچی مجھے وہ سرما وغیرہ لگوا کر سلا دیتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا، جیسے کسی نے مجھے مارا ہو یا میرے پیٹ کے اندر کسی نے چھری رکھ دی ہو۔ ایسا عجیب سا درد مجھے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی، میں مگر خاموش رہی۔ میں نے شوہر سے کہہ دیا کہ یا تو جان دوں گی یا آپ کی اولاد پیدا کروں گی، میں نے اب اس گھر سے نہیں جانا، میں آپ کو دل و جان سے چاہتی ہوں۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پر میں اس خالی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، بچے پیدا کر کے پرسکون زندگی رہنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے ان کے تو کلیجے میں جیسے یہ سن کر ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ تم سائمہ کو کہتی تھی نا کہ تو بے اولاد رہے گی، مگر بیٹا ایسے نہیں کہتے، دیکھو نا اب تم بھی تو بے اولاد ہی رہو گی، کیونکہ سائمہ کی ماں خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اب تم اگر چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ چچی کے منہ سے یہ بات سن کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا بات ہے چچی، آپ نے کیا واقعی مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے بتائے نا؟ یہ سنتے ہی چچی فوراً سنبھل گئی۔ نہیں بیٹا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس دل سے بدعا کی ہوگی، اور تو کچھ نہیں۔ چچی یہ کہہ کر معصوم بن گئیں، پر میں ان کی حقیقت جان گئی تھی، سو ان کے گھر سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ میرے شوہر نے میرا علاج کروایا، اس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ اگرچہ میں نے اوپر نیچے 3 اولادیں پیدا کیں، مگر میری چچی کی بیٹی کی اولاد پھر بھی نہ ہوئی، اور چچی مٹ کر کٹتی ہی رہ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک امیر گھرانے میں جا کر اولاد پیدا نہ کروں گی تو میری طلاق ہو جائے گی اور زندگی بھر کے لیے انہیں ایک مفت کی نوکرانی مل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کرم میرے رب کا ہے۔